حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر خواہش سے دستبردار ہونا نہیں آتا تو خواہش کو نہ پیدا کرنا۔ اس سفر کے اندر یہ بات بہت مشکل ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ آپ کا ارادہ، آپ کی خواہش بڑی نیک چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کی خواہش کے اندر دستبردار ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو فوراً خواہش سے گریز کر لو، کیونکہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ خواہش کو پیدا ہونے دیتا ہے، اور جب خواہش پروان چڑھتی ہے تو کہتا ہے کہ تم میرے بڑے مخلصین ہو، ایک چھوٹا سا کام کرو۔ انسان کہتا ہے کہ حکم فرمائیں، آپ تو کائنات کے مالک ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خواہش چھوڑ دے، کہتا ہے کہ جی یہی تو مشکل ہے، یہ خواہش چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں آ کر پھر تم آل حیات کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق توڑ دیتے ہو، خواہش کو اس کے حکم پر ترک نہیں کرتے۔ ضروری یہ ہے کہ اس کے حکم پر خواہش اٹھانا اور پھر جب وہ کہے تو ترک کرنا۔ ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایک آدمی کو اس کے بزرگ نے حکم دیا کہ ذکر کرو، اللہ کا ذکر۔ اس نے بڑا ذکر کیا اور کیفیت میں آ گیا، جذب میں آ گیا۔ چلتے چلتے اس کو کہیں دیوار کے ساتھ ٹھوکر لگی تو سر سے خون نکلا، تو اس سے بھی اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ پیر نے بلایا، کہتا ہے کہ السلام علیکم یا حضرات، ہمارا کام ہو گیا۔ پیر صاحب نے کہا اب تو ذکر بند کر۔ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، ذکر دینے والا اور ذکر کرانے والا پیر صاحب خود آپ ہی تو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو بند کرو۔ گویا کہ اگر ایک حکم ماننا آتا ہے اور دوسرا ماننا نہیں آتا تو تمہاری پیروی آدھی رہ گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دین کی تعریف یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں اب ذرا ٹھہر کے یہ کام کرو، تو تم یہ نہ کہنا کہ میں عبادت میں مصروف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ذرا بھی تذبذب کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وہ اعمال عبادت کے ہیں۔